روزہ کھولنے کے بعد اس فکر میں، اس سوچ میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، رب کے گھر کی طرف میں جاؤں۔ یہ جو کام ہوتا ہے، 20 رکعتیں پڑھی، حافظ صاحب نے پڑھا، سامع نے سماعت کی، پوری جماعت سماعت کرتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرمایا کوئی بھی قوم گھروں سے نکل کر اللہ کے کسی گھر میں آ جائے، مسجد وہ شہر کی ہے، وہ بازار کی ہے، وہ گاؤں کی ہے، وہ بستی کی ہے، اپنے گھروں سے نکلے، رب کے گھر میں آ گئے، اور آئے کس مقصد کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، فرمایا اور ان کی کوئی غرض نہیں، کوئی خواہش نہیں، صرف اور صرف یہ خواہش ہے رب کے گھر میں جا کر رب کی کلام پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو حافظ ہے وہ پڑھ رہا ہے، ایک وہ ہے جو سامع ہے وہ دہرا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دوست جو گھروں سے صرف سماعت کے لیے، سننے کے لیے، وہ بھی رب کی رحمت سے محروم نہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ پڑھنے والے ہیں، کچھ سننے والے ہیں، کچھ پڑھنے والے ہیں، کچھ سننے والے ہیں۔ فرمایا جب یہ بندے بازاروں کو نہیں گئے، ٹی وی نہیں کھولا، فلم نہیں دیکھی، فیس بک نہیں کھولا، ٹک ٹاک نہیں کھولا، گفتگو نہیں کی، ہوٹل پہ نہیں گئی، کہیں اور نہیں گئی، رب کے گھر میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ایسا کام نہیں، فرمایا نزلت علیہم السکینۃ، فرمایا سب سے پہلا انعام، سب سے پہلا رب کی طرف سے جو کرم ہے، جو فضل ہے، جو مہربانی ہے، فرمایا رب تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے۔ وہ بازار میں جا کر اطمینان میں نہیں، وہ فلم دیکھ کر اطمینان میں نہیں، جو رب کے گھر میں آ گیا، قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن سن رہا ہے، اللہ ایسے دلوں پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ یہ سکون، یہ اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون پیسے سے نہیں، دلوں کا سکون مال سے نہیں، دلوں کا سکون فلم دیکھنے سے نہیں، دلوں کا سکون گفتگو کرنے سے نہیں، دلوں کا سکون محب باتیں کرنے سے نہیں، دلوں کا سکون اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے ہے، اور سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ رب کے قرآن کی تلاوت ہے۔ جب کب کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ دلوں پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام ہے، یہ پہلا انعام ہے، یہ رب کی طرف سے پہلا کرم ہے، یہ رب کی طرف سے پہلی مہربانی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو جتنا گناہگار ہے، جتنا بدکار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جس حالت میں آیا رب کے گھر میں، غرض رب کا قرآن سننا ہے، اللہ فرماتا میں بندے کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہوں میرا بندہ ہو کے میری کلام کے لیے آیا ہے، فرشتوں سے خیال رکھنا میں اپنے ایسے بندوں کے دلوں پر سکون کو نازل فرما رہا ہوں۔ اگلی جو بات ہے ذرا سنیں، وغشتہم الرحمہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ 1 گھنٹہ تراویح چلتی رہی، 1.5 گھنٹہ چلتی رہی، 2 گھنٹے چلتی رہی، قرآن پڑھتا رہا، قرآن سماعت ہوتی رہی۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا پہلی جو انعام ہے، پہلا جو کرم ہے، فرمایا سب سے پہلے تو سکون نازل ہوتا ہے جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا رہا۔ وہ فلم دیکھ کر گناہ کما رہا ہے، وہ گپے لگا کر غیبت کر کے جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو محو گفتگو ہو کے اپنی زندگی کا وقت ضیاع کر رہا ہے، ایک رب کے گھر میں بیٹھ کر، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن سن رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنی دیر کھڑے ہیں اللہ کی رحمت جو ہے نا اسے ڈھانپ کے رکھتی ہے، سایہ کر کے رکھتی ہے، اسے چھپا کے رکھتی ہے، اسے رحمت کے اندر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ جو بندہ رب کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں، رب کے قرآن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اگلی جو بات ہے ذرا سماعت کریں دلوں پہ کہ رب اپنے حبیب کے طفیل حضور علیہ السلام کی امت پہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا مہربانی کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کو اپنی کلام سے کتنا پیار ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگاتا ہے، میرے فرشتوں آسمانوں سے زمین پہ اتر جاؤ، یا اللہ کرنا کیا ہے، فرمایا جاؤ
जिस मस्जिद के अंदर लोग इकट्ठे हुए, मेरे हबीब की उम्मत के लोग कुरान सुन रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा कयाम भी छोड़ दो, मेरा सजूद भी छोड़ दो, मेरी तस्बीह भी छोड़ दो, मेरी इबादत भी छोड़ दो, मेरा सब कुछ छोड़ दो। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया जो बंदे मेरी मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ रहे या कुरान सुन रहे, फरमाया जितनी देर वो मेरा कुरान पढ़ते सुनते रहे, तुम अपने नूरी परों से उन्हें साया करके रखो। जितनी देर वो मस्जिद के अंदर मौजूद है, अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतरकर बंदों के ऊपर अपने नूरी परों से साया करके रखते हैं। अगला इनाम जो है ना, इधर तो बंदा मस्ती हो जाता है। मैं बात करता हूं अपनी हैसियत के मुताबिक, आप बात करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं बात करता हूं अपने यारों के पास, आप बात करते हैं अपने दोस्तों के पास। फरमाया पहला इनाम सुकून है, दूसरा इनाम रहमत है, तीसरा इनाम रब के फरिश्ते नूरी पर उसे साया करके रखते हैं, चौथा जो इनाम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, फरमाया जितनी देर बंदे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को अपनी बारगाह में बुला लेता है। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया जितनी देर तक बंदे कुरान पढ़ते सुनते रहते हैं, अल्लाह उनका जिक्र करता रहता है। वो बंदा गुनहगार है, खताकार है, स्याहकार है, गलतियां करके है, लेकिन अपनी किस्मत पे रश्क करे, अपने नसीब पे फख्र करे कि रब के बंदे ऐसे भी हैं जिन पर लानत बरस रही है। गुनहगार होके अल्लाह के घर में आ गया और रब का कुरान सुनता सुनाता रहा। जितनी देर बंदा हर रोज हर रात रब का कुरान पढ़ता रहा, रब का कुरान सुनता रहा, अल्लाह फरिश्तों को बताकर नाम ले लेकर उनका नाम ले बयान करता रहता है, उनका जिक्र करता रहता है। अल्लाह फरिश्तों के सामने उनका जिक्र करता है। ये और नमाज की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, ये हज की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, ये सिर्फ कुरान की बरकत की वजह से है कि बंदा चाहता है कि मेरा नाम अल्लाह की बारगाह में जाए। वो तो बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन इससे बड़ा इनाम यह है कि बंदा ही है ना, लेकिन अल्लाह ऐसे बंदों का खुद नाम लेता है फरिश्तों के साथ। ये कितने इनाम की बात है, ये कितना उसके फजल की बात है, ये इसके कितना करम की बात है, ये कितना उसके मेहरबानी की बात है। अगली हदीस है सैयदना उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अंसारी सहाबी हैं। तिलावत करते हैं लोग, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर बंदा करता है। हर एक के तिलावत करने का अपने अंदाज होता है। आप कुरान उठाते हैं, अपने घर की छत पे चढ़े गए, तिलावत कर रहे थे, क्या देखते हैं एक चीज है जो उसको ढांप ली है बादल की तरह, कस्सिहाब हदीस की लफ्ज है, और घर के अंदर घोड़ा बांधा हुआ था, वो कूदने लगा। घर के अंदर उस हजरत सैयदना उसैद बिन हुदैर की बीवी मौजूद है और अपने किले को ऊपर घोड़ा जो है ना कूदने लगा। आप डर गए, कुरान को बंद किया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए, आकर सारा माजरा सुनाया। दिलों के राज जानने वाले हबीब, जिनकी बारगाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं, जिनकी बारगाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है, फरमाया हुजूर हयात ज़ाहिरी में हूँ या हुजूर हयात ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले जाएं, मेरे आका अपनी उम्मत के हवाल से वाकिफ़ हैं। फरमाया हुजूर अपनी उम्मत के नीयतों को भी जानते हैं, इरादों को भी जानते हैं। फरमाया हुजूर अपनी उम्मत से वाकिफ़ हैं। तो हजरत सैयदना उसैद बिन हुदैर है और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं कुरान पढ़ रहा था, अपने घर में पढ़ रहा था और अपने घर की छत पे पढ़ रहा था, और मुझे तो खौफ हो गया, मैं तो डर गया कि ये क्या चीज़ है कि मेरे ऊपर न गिर जाए, और ये ना हो कि घोड़ा कूद रहा है, ये रस्सा तुड़वा कर मेरी वाइफ को कुचल न डाले। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह इक़रा उसैद फ़इन्नमा हुवा मलकुन इस्तमाल कुराना। फरमाया उसैद, ये जो तू बादल देख रहा था ना, ये बादल नहीं था, अल्लाह का फरिश्ता था जो आसमानों को छोड़कर सिर्फ तेरा कुरान सुनने आ रहा था। हैं? अब फरिश्ता आसमानों पर, उसैद बिन हुदैर अपने घर में तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का हबीब मस्जिद में बैठा है नबवी में। मालूम हुआ रसूल पाक की बारगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। हुजूर ने फरिश्ते को उतरना भी देखा, उसैद बिन हुदैर का कुरान पढ़ना भी देखा, और उसैद को कहा, फरमाया जाके कुरान को बंद नहीं करना। फरमाया जितनी देर तू कुरान पढ़ता रहता है, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, जो मेरे हुजूर का गुलाम कुरान पढ़ रहा है, फरिश्ते तुम इतनी देर उसका सुनते रहो।
فرمایا کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ رب کا فرشتہ تھا جس کی اللہ نے ڈپٹی لگے. استماع القرآن، اور سامعہ یسمع سے اس کا معنی تھا سننا. استماع یسمع باب استفال تھا، اس کا معنی توجہ کے ساتھ سننا، سارے کام چھوڑ کر ہر صرف توجہ قرآن کی طرف ہو. فرمایا فرشتے بھی تیرے قرآن کو دل لگا کر اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن سن رہے تھے. یہ کتنا کرم کی بات ہے، یہ کتنا فضل کی بات ہے، یہ کتنا کرم. اگلی حضرت ابراہیم سے روایت ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں. بہت سارے لوگ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال الماریوں کے اندر قرآن کی نظر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام نے فرمایا فرمایا الرجل اذا قرأ الرجل القرآن نہارا صلت علیہم الملائکۃ حتی یمسی. فرمایا بندہ صبح اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو کھولا پڑھا. فرمایا وہ تو اپنے کام کاج پہ چلا گا، اپنی ڈپٹی پہ چلا گا، اپنے روٹین وائز کام کرتا رہا. اللہ کے حبیب نے فرمایا رب فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے. فرمایا میرا بندہ آج صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد میرے کلام کی تلاوت کیے، فرشتوں شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. بندے نے تھوڑی دیر پڑھا، ایک آیت پڑھی، ایک لفظ پڑھا، ایک رکوع پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، 2 سپارے پڑھے، لیکن حدیث کے اندر اتنا لفظ ہے، قرآن کے لفظ ہے. ایک لفظ بھی قرآن پڑھے بندہ قرآن کا وہ بھی قرآن ہے، ایک سپارہ پڑھے وہ بھی قرآن ہے، ایک رکوع پڑھے وہ بھی قرآن ہے، ایک آیت پڑھی وہ بھی قرآن ہے. بندہ پڑھ کے چلا گیا، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی. فرمایا شام تک میرے بندے نے صبح پڑھ کے چلا گیا کام کاج پہ، لیکن فرشتوں تم نے اس کے لیے شام تک دعائیں مغفرت کرتے رہو. فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ یمسی. فرمایا حتی یصلی علیہ الملائکۃ نہارا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھ کے سو گیا، وہ تو نیند میں چلا گیا، اسے خبر ہی نہیں، فرشتے تو نیند سے بھاگے، اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگا دیتا ہے. فرمایا صبح تک میرے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، میرے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. اور نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن والوں سے پیار کرو، قرآن والوں سے الفت کرو. فرمایا ان للہ من اہلینا. آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کے بھی گھر والے ہیں، رب کے بھی گھر والے. یہ مثال دے کر میرے آقا سمجھاتے ہیں میرے گھر والے، آپ کے گھر والے. بندہ ان پر تن بھی قربان کرتا ہے، من بھی قربان کرتا ہے، گھر والوں سے پیار کرتا ہے، ہر چیز ان پر قربان کرتا ہے، ہر الفت انہی کے لیے ہے، ہر شفقت انہی کے لیے، ہر رحمت گھر والوں کے لیے. یا رسول اللہ، اللہ تو اہل سے پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے پوچھا میرے آقا وہ اہل ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن. فرمایا جو قرآن والے ہیں سب سے زیادہ کائنات کے اندر رب کو پیارے ہیں. جو بندہ قرآن والوں سے پیار کرتا ہے وہ ایسے سمجھ لے اللہ والوں سے پیار کر رہا ہے، اللہ والوں سے پیار کر رہا ہے. یاری کا مزہ تو تب ہے نا، ہم معاشرے کے اندر بھی کہتے ہیں یاری کا مزہ تو تب ہے بندہ توڑ تک نبھائے. ایسے ہے نا، ایسے ہے نا، یار تو وہی ہے جو توڑ تک نکائے. بہت سارے یار ایسے ہیں جو جنازے تک نہیں آ سکتے، بہت سارے یار ایسے ہیں جو جنازے میں منہ دکھا کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے یار ایسے ہیں جو جنازے میں تو شریک ہیں قبر تک نہیں جاتے، بہت سارے یار ایسے ہیں جو قبر تو گئے پھر واپس نہیں آتے، بہت سارے یار ایسے ہیں مٹی ڈال کے پھر ساری زندگی قبر پہ نہیں آتے. اور کچھ ایسے یار بھی ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب مر جائے گا، قبر میں چلا گیا، فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا ایک بندہ حسین و جمیل صورت کے اندر بندے کے پاس آ جائے گا، بندے کے پاس آ جائے گا اور آ کر کہے گا انت تعرفنی، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ دیکھے گا کہے گا میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا میں اور نہیں، میں رب کا قرآن ہوں، میں اور نہیں، میں رب کا قرآن ہوں. فرمایا آج جو باپ بھی چھوڑ گیا، بیٹا بھی چھوڑ گیا، بیوی بھی چھوڑ گئی، سارے یار ایک طرف ہو گئے، رب کا قرآن ہاتھ پکڑے گا، میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازے تک لے جائے. دوسری حدیث کے اندر ہے، میں تو جب بھی پڑھا مجھے تو ایک کیفیت طاری ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن والے ہیں، جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، جو الفت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے اللہ رب العالمین جنت کی اونٹنیاں ان کی قبروں کے ساتھ کھڑی ہوں گی سواریاں استقبال کے لیے، وہ جنت کی سواریوں پر سوار ہو جائیں گے اور اللہ اپنے عرش کے سائے کے عرش کے ساتھ ہی ممبر بچھائے گا. ممبر بولتے ہیں ایسے بیٹھنے کی جگہ، سب سے جہاں اونچی جگہ ہو. فرمایا بٹھا جائے گا کچھ لوگوں کو اور اللہ باقی لوگوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا.
کچھ لوگ نور کے ممبر پہ رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، کسی عمل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسی جماعت بھی ہے، کچھ ایسے قوم بھی ہے جو رب کی بارگاہ میں رب کے ساتھ بیٹھ کر، اور رب خود ممبر بچھوا رہا ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، میرا رب حکم دے گا فرشتوں کو، فرمایا جیسے دنیا کے اندر وزیر اعظم کا فلاں فلاں کا پروٹوکول ہوتا ہے، فرمایا جنت کی حوریں بھی، غلمان بھی، اور وہ نوری سواریوں پر سوار ہو کر جنتی نغمے سنتے ہوئے جنت کے دروازے تک لے جائے۔ فرمایا یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ قرآن والوں کے لیے، یہ انعام قرآن والوں کے لیے۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے حدیث پاک، آخری بات کرتے ہیں، لمبی نہیں کرتے، حدیث بے شمار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی عظمت۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آئے کچھ عرصے بعد، ہفتے 2 ہفتے مہینے بعد، کہ جی آج آٹا نہیں، پیسے دے دو، کبھی کہ فلاں ضرورت ہے، کچھ اور مشکل حل کر دو۔ دوسرے چوتھے مہینے 2 4 8 دفعہ آئے۔ ایک دن حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا اذهب فقرأ القرآن، فرمایا چلا جا قرآن جا کے پڑھا کر، جا قرآن پڑھ۔ دیا بھی ہے، یہ نہیں کہ خالی واپس لے جا، اس کو جو ضرورت تھی پوری بھی کی، اور ساتھ یہ بھی وصیت کی جا قرآن پڑھا کر۔ وہ بندہ چلا گیا، کافی عرصہ حضرت عمر سے ملاقات ہی نہیں اس بندے کی، کافی عرصہ۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن بازار کے اندر ملاقات ہو، حضرت عمر نے فرمایا میں نے تو یہ تجھے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس دوبارہ آنا ہی نہیں ہے، تو ناراض ہو گیا، تو ناراض ہو گیا، یہ میں نے بات کی۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض میں عرض کی، اے عمر تو نے جب سے قرآن کے کہا ہے نا، فرمایا اغنانی عن باب عمر، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے نا، قرآن نے ہر دروازے سے مجھے بے پرواہ کر دیا۔ اب اللہ نے اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے میرے اوپر جو کرم کیا ہے، اب عمر کے دروازے پہ مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے سے، ہم نے تو صرف فوتگی کے لیے رکھا ہے نا، یا کوئی مر جائے، حالانکہ ایسا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، اس کی دوا ہے۔ فرمایا دلوں تک جو ہے نا ہاتھ نہیں پہنچے، دلوں تک کوئی صرف، کوئی صابن، کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دل گندے ہو جائیں، دلوں کو بیماری لگ جائے، فرمایا قرآن پڑھا کرو، اللہ قرآن کی برکت سے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کا علاج کوئی اور چیز نہیں، وہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اس لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو چاہیے ہر بندہ یہ تہیہ کرے۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ اعزاز کی بات نہیں، یہ صرف اللہ کے محض فضل و کرم کا اظہار کر رہا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں قرآن کی ڈیلی تلاوت کرتا ہوں، نہیں چھوڑتا، رسول پاک پر درود بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کوشش ہوتی ہے کہ نماز میری نہ رہے۔ یہ سارے کرم ہوتا ہے جب بندہ یہ روٹین بناتا ہے، پھر اس کی شخصیت پر، اس کی ذات پر، اس کی پرسنالٹی پر بھی اس کا کرم اور اظہار ہوتا ہے۔ آپ بھی جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں کوشش کریں کوئی بندہ بھی ایک آیت بھی پڑھنی پڑے، پڑھیں ضرور، لیکن پڑھیں روز، پڑھیں ضرور، پڑھیں روز۔ ایک رکوع کتنا 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن دیکھنا کہ قرآن کے پڑھنے کی جو برکت ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اس کے مالک کی طرف سے پھر کرم دیکھنا کتنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ میری بات توجہ کے ساتھ سنے، پڑھ تو مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ جو رب کے قرآن کو پڑھے پھر رب کو بھی تو پیار ہوتا ہے۔ یہ تو کامن سینس ہے نا، عام بات ہے۔ کوئی بندہ کسی کی گفتگو توجہ کے ساتھ پڑھے یا سنے، کوئی لیٹر ہو، کوئی خط ہو، تو کہتے ہیں فلاں بندہ میری بات بڑی توجہ سے سنتا ہے یا بڑی توجہ سے پڑھتا ہے، تو بندے کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ جو رب کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنے، جو رب کے قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھے، پھر رب کی کتنا پیار کرتا ہے، پھر کتنا کرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ